السلام علیکم، کمران کوکنگ اسٹوڈیو میں آج ہم بنائیں گے اونٹ کے گوشت کی نہاری، جو بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے۔ آپ بھی اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے ٹرائی ضرور کیجیے گا، امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گی۔ تو چلیں آئیں ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو انگریڈینٹ چاہیے ان میں نمک، سرخ مرچ، ہلدی، کشمیری لال مرچ، زیرہ، سونف اور نہاری مسالہ ہے، اور اس میں ہم نے پیاز براؤن کر لیا ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، خشک جو مسالے ہیں ان میں ثابت مسالوں میں تیز پتہ، لونگ، دار چینی اور الائچی شامل ہے۔ تو نہاری کے لیے جو ہمیں بیف چاہیے ہے اس کو ہمیں تھوڑے بڑے پیس میں کاٹ لینا ہے، بہت چھوٹا چھوٹا گوشت نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بڑا پیس اس میں رکھیں۔ تو جس آئل میں ہم نے پیاز فرائی کیا تھا اسی میں ہم نے کھڑے مسالے ڈال دیے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس میں بیف کو ایڈ کر رہے ہیں۔ بیف کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس میں بنائی کر لیں گے کہ بیف کا کلر چینج ہو جائے، اور جب یہ ہم اس کو پکائیں گے اچھے طریقے سے تو یہ باہر سے اتنا سافٹ ہو جائے گا کہ یہ ٹوٹے گا نہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے۔ جب وہ چیز بھون جائے تو اس کے بعد ہم اس میں جو براؤن کیا ہوا پیاز تھا ہمارے پاس وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اس میں ہم ٹماٹر شامل نہیں کر رہے ہیں، نہاری میں ٹماٹر نہیں جاتے ہیں۔ ابھی ان چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے ہم نے بنائی کر لینی ہے، اور اس کے بعد جو سپائسز تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں۔ تو یہ ڈائریکٹ ہم آئل میں ڈال رہے ہیں، اگر تیز آنچ رکھیں گے تو آپ کے سپائسز جو ہیں وہ سارے جل جائیں گے۔ تو اس میں تھوڑا سا جو ہے پانی ایڈ کر دیا کریں کہ آپ کے جو مسالے ہیں وہ جلیں نہیں۔ تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں۔ تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی بنائی کر لی تھی، تو ابھی جتنا ہمیں پانی چاہیے کہ ہمارا گوشت بھی گل جائے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو جتنا بھی تیار کرنا ہے اس کے حساب سے ہم نے 3 کپ جو ہے پانی کے ایڈ کر دیے تھے۔ آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو دم دے دیں، ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہے۔ تو یہ اونٹ کا گوشت تھا تو اس پہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ لگا ہے، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگ گئے اس کو گلنے میں۔ اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے تو آپ یہ اوپر سے تری جو ہے یہ آپ اتار لیں، کہ اگر آپ نے اسی طرح اس میں آٹا ایڈ کر لیا تو تری آپ کی ساری اس میں جذب ہو جائے گی، وہ پھر آپ کو تری نہیں ملنی۔ تری آپ اس کو اتار لیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں 3 چمچ آٹے کے لیے ہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے چھان کے پین میں ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لینا ہے۔ آٹے کو جلانا نہیں ہے، بس ہلکی سی اس کی مہک آ جائے تو اس کو چولہا بند کر دیں اور ٹھنڈا کر کے ایک سلیری سی بنا لیں۔ اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس میں گٹلیاں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ اس کو ساتھ آپ چمچ بھی ہلاتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا اس کو ایڈ کرتے جائیں۔ چمچ کو آپ نے روکنا نہیں ہے کہ یہ آٹا جب اس نیچے جائے گا، آگ جل رہی ہے تو یہ نیچے پکڑ لے گا، تو اس لیے چمچ آپ کا کچھ دیر کے لیے اس کو ہلاتے رہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو 20 سے 25 منٹ اور آپ کے لگیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی نہاری تیار ہو چکی ہے۔ جو آئل تری ہم نے نکالی تھی وہ دوبارہ ہم نے اس جگہ پہ ایڈ کر دی ہے۔ تو آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں تھکنیس، اور یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے۔ آپ بھی ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ تو ابھی لاسٹ میں ہم اس پہ تھوڑا سا مسالہ ایڈ کر کے اس کو دم دے دیں گے۔ ابھی اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ ہم نے پہلے بیف نکالا ہے، پھر اس کے اوپر نہاری کا شوربہ ہے، اور تری جو ہم نے سیپریٹ تھوڑی رکھی ہوئی تھی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ادرک، ہری مرچ اور دھنیا کا گارنش کر دیں، اور جو پیاز ہے وہ براؤن کر دیں، لیمن رکھ دیں، تو یہ آپ کی بہت ہی مزیدار نہاری تیار ہوگی انشاءاللہ، اور ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ہماری نہاری مکمل تیار ہو چکی ہے۔ تو سرو کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہے، نہاری ہو یا حلیم ہو اس کے ساتھ آپ ادرک، ہری مرچ، دھنیا اور براؤن پیاز، لیمن وغیرہ رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ